تھے. عدالتی معاونین کی رائے کی قانونی حیثیت کتنی ہے اور اس پر آپ کی قانونی رائے کیا ہے سر؟ دیکھیے یہ جو عدالتی معاونین ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پر عدالت کے دوست کہا جاتا ہے کہ عدالت اپنے ایک کسی ایشو کے اوپر سمجھتی ہے کہ جو لا کے ایکسپرٹ ہیں اور جو ایک اچھا مقام رکھتے ہیں قانون کے شعبے میں پیشے میں، تو ان سے بھی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی کورٹ کے اوپر، اسی لیے ان کی رائے کے باوجود کل کورٹ نے فردر پروسیڈ کیا اور ڈیٹ فکس کر دی چارج فریم کرنے کے لیے. کورٹ ویسے اگر چاہتی تو کل ہی چارج بھی فریم کر سکتی تھی، لیکن کورٹ نے یہ زیادہ مناسب سمجھا، مزید ٹائم دیا کہ شاید ابھی بھی گڈ سینس پریویل کر جائے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ وہ آ کے چارج فریم ہونے سے پہلے کہہ دیں کہ جی کہ میں ان سو مینی ورڈز معافی مانگتا ہوں اور مجھے جو ہے اپنے عمل پر مجھے شرمندگی ہے، مجھے معاف کر دیں. میرا خیال ہے کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے. کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے. یہ توہین عدالت کا کیس تھا جو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن بابر اعوان صاحب عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور سینئر وکیل بھی باہر بیٹھ کر ایک بات کر رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک فیصلہ عدالت کے اندر سے آئے گا اور دوسرا عدالت عوام کی عدالت سے آئے گا. سر یہ تو پھر دھمکی لگا رہے تھے. دھمکی والے ایک جو کیس آلریڈی چل رہا ہے وہ اسی بات پہ چل رہا ہے کہ عدالت کو دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے پھر دھمکی لگا رہے ہیں. دیکھیں پرویز صاحب، پورے احترام کے ساتھ میرے نزدیک تو عوام کی عدالت کوئی عدالت ہوتی نہیں. ٹھیک، بالکل ایک عدالت ملکی قانون کے تحت ہے اور ایک عدالت پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. بالکل ٹھیک. عوام کی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی. پورے عوام اگر یہ ایک کسی بروٹل مرڈر کرنے والے کو یہ کہہ دیں کہ جی کہ یہ بے گناہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے جو ملکی قانون کے تحت عدالتیں قائم ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دینا ہے وہی میٹر کرے گا. یہ ایک خام خواہ اپنے آپ کو طفل تسلی والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جی اب یہ بنیادی طور پر عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی یہ بھی ایک مضمون کوشش ہے کہ اچھا جی ہم تو پھر عوام میں جائیں گے، عوامی ہوگی، یہ ہوگا، سوشل میڈیا ہے، طرح کے ظاہر ہے یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب جیسے شخصیت کے لیے جو خود وزیر قانون بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا نہال ہاشمی کا. آپ نے نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور لال چوری کا کیس بھی دیکھا ہوگا. وہ کیس عمران خان کے کیس سے مختلف کیسے ہیں اور عمران خان پر کرمینل ایکٹ کیوں لگا ہے؟ اس کا نقصان عمران خان کو کیا ہو سکتا ہے جو کرمینل ایکٹ لگا ہے؟ یہ دیکھیں جو توہین عدالت ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے، ایک جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے، ایک کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. اور یہ جو کرمنل کنٹیمپٹ ہے عمران خان صاحب کے اوپر، یہ باقیوں کی نسبت زیادہ اس کے سیریس اثرات ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک زیادہ مطلب کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے کنٹیمنر کے لیے. اور یہ تو ظاہر ہے دھمکی کی ضمن میں آتا ہے اور پھر ایک پورے پروسیس کو جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب والا کیس جو ہے وہ باقی جو 3 کیسز جن کا آپ نے حوالہ دیا اور جس کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے کل کے آرڈر میں بھی دیا، یہ اب اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب ہائی کورٹ کے لیے ان تمام ججمنٹس کو ڈسٹنگوش کر کے کہ یہ اس کیس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوگا اور اس کے لیے پھر بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ججمنٹ دینی پڑے گی جو اپیرنٹلی جو حالات ہیں، واقعات ہیں اور جو میٹیریل اویلیبل ہے اس وقت ریکارڈ کے اوپر، اس میں مجھے پاسبل نہیں لگ رہا. سر میں چاہتا ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں نا ان کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں، کیونکہ جو عدالت کی کل ہیرنگ ہوئی تو اس میں
عدالت نے ایک بات اور کی کہ ہم توہین عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے پابند ہیں. وہ دونوں فیصلے کیا ہیں اور ان کے مطابق ان 2 فیصلوں کے مطابق فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صرف 2 فیصلوں کے نہیں، آرٹیکل 189 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے مطابق سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ اور باقی تمام کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے جن فیصلوں کا حوالہ کل کے آرڈر میں موجود ہے وہ نہال ہاشمی صاحب کا کیس ہے، طلال عزیز صاحب کا کیس ہے، دانیال عزیز صاحب کا کیس، کا کیس ہے، ارد شیرکاوستی کا کیس ہے، شاہد اور رغزئی کا کیس ہے، ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا جناب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا عاشق فردوس اوان صاحبہ کا کیس ہے. ان سب کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے کل کے آرڈر میں. اور اس لیے یہ بڑی ایک مطلب ظاہر ہے پڑھنے والے ایک سننے والوں کو شاید اس کا ادراک نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے ہائی کورٹ کا مطلب کرنا کہ یہ ڈسٹنگوش کرنا اس فیصلے کو فیکٹس اور سرکمسٹانسز آف دا کیس ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور یہ اتنے فیصلوں کو ڈسٹنگوش کرنا مزید مشکل ٹاسک ہوگا. اور پھر جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ پچھلا رویہ، پچھلا کنڈکٹ اور پچھلا جو کچھ عمل ہوتا رہا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا ہیبچول ہے، غیر ذمہ دار ہے، اور وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ عادی ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کا اور اداروں کو پریشر میں لانے کا. تو اس لیے میں عمران خان صاحب کے لیے سوائے ایک چیز کے کہ وہ معافی مانگ لیں ان سو مینی ورڈز، اور اس معافی کو کورٹ بونا فائڈی کنسیڈر کر لے کہ ہاں جی یہ جو معافی انہوں نے مانگی ہے یہ بونا فائڈی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کل جب یہ دلائل دیے جا رہے تھے تو وہاں پہ حکومتی وکیل نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عادی مجرم ہے عدالتوں کی اس طرح کے بے حرمتی کرنے میں. لیکن آگے چلتے ہیں، عمران خان سے ہٹ کر 2 سوال سر اور ہیں. بڑا اہم ایک مطلب جو چیز ہے وہ مریم نواز صاحب کا پاسپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے. وہ جب بھی واپسی کے لیے درخواست دائر کرتی ہیں بینچ ٹوٹ جاتا ہے. اب چوتھی بار بھی بینچ ٹوٹ گیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج جن کو کیس انٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ اگر اس کیس کو سننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں. اچھا جی. دیکھیں ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس جو بھی کیس آئے گا ہم اس کا آئین قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی فیور کے ہم فیصلہ کریں گے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ انکار کر دیں کیس سننے سے اور کسی بھی لیٹیگینٹ کی ایگنی کو اور یا مزری کو آپ پرولانگ کریں. This is not fair on the part of any judge who recused himself on this ground. کہ جی سیاسی کیس ہے. بھئی آپ نے تو جب حلف اٹھایا ہے تو آپ نے تو یہی حلف اٹھایا ہے نا کہ آپ کے پاس جو بھی میٹر آئے گا آپ نے اس کو ان اکارڈنس وتھ لا اس کا ڈیسیژن کرنا ہے. آپ ڈیسیژن لیں، آپ ریکیوز کر دیں نا، ریفیوز کر دیں، ان کی ریکویسٹ ڈکلائن کر دیں کہ جی کہ نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو پاسپورٹ واپس ملنا چاہیے. ان کے پاس کم از کم دوسرے فورم پہ جانے کی ریمیڈی تو اویلیبل ہو. یہ مریم صاحبہ ہوں، عمران خان صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی عام شہری ہو، میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ طرز عمل جو جج صاحبان نے اپنا رکھا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے اس طریقے سے. اور یہ حلف کی پاسداری نہ کرنا بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے. ایک لائن میں وجہ کیا ہو سکتی ہے بار بار ٹوٹنے کی اور کیس نہ سننے کی؟ ڈر، خوف، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر خوف ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ دیکھیں وجہ ایک بظاہر جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ
جو ایک ड्रम बीटिंग शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर एक मखसूस जमात की तरफ से और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से, ये जज साहब के अंदर का खौफ ये उनको कहता है कि पता नहीं हमारे इज्जत महफूज नहीं रहेगी, हमें गालियां निकाली जाएंगी, हमारे साथ बड़ा बुरा तर्ज अमल अपनाया जाएगा। तो ज़ाहिर तो यही वजह है। अदरवाइज दूसरी वजह ये होती है कि अगर कोई पार्टी किसी जज को अप्रोच करे कि जी कि ये मेरा एक मैटर है, इसमें आप मेरे अगेंस्ट किसी पार्टी के अगेंस्ट फैसला करें या फेवर में फैसला करें, तो वो फिर जज साहब जब रिक्यूज करते हैं तो वो बाकायदा लिखवाते हैं इस बात को कि जी कि मुझे इस केस में अप्रोच किया गया है, इसलिए मैं इस केस को नहीं सुनता हूं। लेकिन अगर जो दलेरी का असल में आंसर जो है ना जज के लिए, मेरे नजदीक जज का पढ़ा लिखा होना, उसका डिसेंट होना, उसकी इंटेग्रिटी का होना, उसकी आइटनेस का होना, सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त। लेकिन अगर एक जज दलेर नहीं है ना तो वो उसकी बाकी सारी सलाहियतें बेकार हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल है, शौकत तरीन की ऑडियो कॉल में मुल्क मुखालफत बात की, अगर वो साबित हो जाती है तो क्या इन पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है? और अगर इमरान खान का नाम भी इसमें आता है तो क्या वो भी इसकी जद में आ सकते हैं? ये जरा सवाल रिपीट कीजिएगा, वो ब्रेक थी आपका सर सवाल, जी सुन नहीं सका ये। जी मैं दोबारा करता हूं। शौकत तरीन की ऑडियो कॉल में मुल्क मुखालफत की बात की गई है कि अगर वो साबित हो जाती है तो क्या इन पर भी आर्टिकल 63 लग सकता है? और अगर इमरान खान का नाम भी उसमें आता है तो क्या वो भी इसकी जद में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो देखे ना, ये तो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करने वाली बात है। जंग सिर्फ इस तरह से मुसल्लत नहीं होती कि तोपों के साथ, राकेट के साथ या हवाई जहाजों के साथ हमला कर दिया जाए। आप मुआशी जंग अगर उसमें करते हैं और उसमें अपने मुल्क को आप नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हमारा मुल्क दिवालिया हो जाता है, यहाँ के लोग कहत की सूरत पैदा हो जाती है, तो ये बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है। और इसमें जाहिर है जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं या जिनकी बिहेस्ट पे या जिनकी इंस्टिगेशन पे, परसुएशन पे ये सारे काम हुए हैं, वो सारे इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 124 के तहत केस दर्ज हो सकता है। और मेरा ख्याल है शायद किसी जगह पे ये कोई इस तरह की एफर्ट की भी गई है। तो ये तो पूरी एक कंस्पायरेसी है, और कंस्पायरेसी अगेंस्ट द कंट्री एक सीरियस ऑफेंस है और जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम बातों से हमने मतलब यही निकाला है, सुनने